انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، آج ہم انہی ممالک کا ویزا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی زمینیں گھر بار بیچنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے پاکستان کو اتنے عظیم لیڈر دیے تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سر توڑ کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ملک دے دیا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے پاکستان کو ایسے بے ضمیر کرپٹ لیڈر ملے جنہوں نے پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر کے ملک میں چلا جاؤں، یعنی مجھے کسی یورپین ممالک کا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا ویزا مل جائے اور میں پاکستان کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہاں پر جا کر اپنی لائف جو ہے وہ سیٹ کروں۔ اور پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ پاکستان میں غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا، یعنی انصاف جو کہ اسلامی معاشرے میں ایک اہم چیز ہے، ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہے عدل و انصاف۔ اب دیکھیں جا کر عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک غریب آدمی پر اگر کوئی کیس پڑ جاتا ہے تو وہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ یعنی ان بے ضمیر لیڈروں نے ہمارے ملک کی یہ حالت کر دی ہے، ہمارا ملک جو کہ وسائل سے مالا مال تھا اب وہ مسائل سے مالا مال ہے۔ مسائل ہیں پاکستان میں اور وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ان بے ضمیر لیڈروں نے ہمارے ملک کی یہ حالت کر دی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود پاکستان پر قرضہ ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، پاکستان میں لا قانونیت ہے۔ یعنی غریب آدمی وہ ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، نہ اس کو انصاف ملتا ہے، بے روزگاری ہے، کام نوکری خاص نہیں، پاکستان میں مسائل ہی مسائل ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں یہی کرپٹ مافیاز جو ہیں، یہی بے ضمیر لیڈر جو ہیں، یہ بار بار آتے رہیں اور پاکستان میں کرپشن کرتے رہیں؟ ان کی صرف ایک ہی اسٹریٹجی ہے، دوسرے ملکوں سے قرضہ لو، کچھ آپ کھاؤ، کچھ لوگوں کو کھلا دو، بس۔ اور اسی وجہ سے پاکستان قرضے کی دلدل میں دنستا جا رہا ہے اور ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہاسپٹلز کی حالت دیکھیں، پاکستان میں اسکول کالجز، ایجوکیشن کا سسٹم دیکھیں۔ جس ملک میں تعلیمی نظام ہی ایک نہیں ہے، یعنی سوسائٹی اتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے کہ ایک خاص طبقہ ہے وہ انگلش میڈیم اچھے اسکولوں میں جائے گا، کچھ گورنمنٹ کے اسکول میں جائے گا اور کچھ مدارس میں جائیں گے۔ پھر مجھے بتائیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نیشن کیسے بن سکیں گے؟ اور پاکستان میں جو میں نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ایک پردیسی کی زندگی کیا ہے آپ دیکھیں۔ یعنی جو بھائی کام کاج کے لیے یورپین ممالک میں یا مڈل ایسٹ میں یا دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی فیملیز پاکستان میں ہیں، یعنی ماں باپ، بیوی بچے، اور خود وہ بیرون ملک کام کاج کر رہے ہیں، جب وہ 2-4 سال بعد واپس جاتے ہیں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنا ساری زندگی لگا کر واپس جاتے ہیں والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں یا فوت ہو چکے ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور پردیسی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی دے کر پیسہ کماتے ہیں، اور جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کے پاس پھر لائف بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ یہ ہے پردیسیوں کی زندگی۔ حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جائیں۔ لیکن اگر پاکستان میں لا سب کے لیے ایک ہو، امیر اور غریب کے لیے، اور پاکستان میں کرپشن ختم ہو، بدعنوانی ختم ہو، تو ہمارا ملک جو ہے جس کے پاس اتنے وسائل ہیں، یہ ترقی ہو سکتی ہے ملک میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں شعور جب آئے گا، جس وقت پاکستان میں لوگوں نے کرپٹ لیڈروں کو جوتے لگانے شروع کر دیے، تو یقین جانے کسی بھی آدمی کو دوسرے ملک میں جا کر کام کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، ضرورت پیش نہیں ہوگی۔ جب لوگوں نے ان چوروں، لٹیروں، کرپٹ مافیاز کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا، کرپشن کو ایکسپٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو یقین جانے کسی بھی شخص کو دوسرے ملک میں جا کر کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہمارے ملک میں دیکھیں، پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاؤں۔ یعنی جن انگریزوں سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے، آج ہم انہی ممالک کا ویزا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی زمینیں گھر بار بیچنا جو ہے وہ گوارا کر لیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم پاکستان کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ باہر جا کر کوئی عیش کی زندگی ہے، عیش و آرام ہے، نہیں، باہر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں، والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو آدمی پھر وہ 25-30 سال 40 سال لگا کر واپس آتے ہیں تو پھر بچے ان کی بات نہیں سنتے، کیونکہ وہ یوزڈ ٹو نہیں ہوتے باپ کی بات سننے کے لیے، اور وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ ویسٹ کر دی، ضائع کر دی۔ بچے بھی کہتے ہیں کہ ڈیڈ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو یہ مسائل ہیں۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہوتا
ہوتا ہے ہونے دیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اپنے ملک میں لا امیر اور غریب کے لیے ایک کرنا ہے. دوسرے ممالک میں یہی تو سہولتیں ہیں. حالانکہ کام وہاں پر بھی لوگ ایک ایوریج آدمی جو ہے وہ 8-10 گھنٹے جا کر ڈیوٹی کرتا ہے. باہر کے ملکوں میں لائف ایزی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کیوں جانا پسند کرتے ہیں کہ وہاں پر قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہے یا تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی قانون ہے, غریب کے لیے کوئی قانون ہے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک قوم بن جائے. ایسے تو ممکن نہیں ہے. ہمیں ان چوروں کرپٹ لیڈروں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, اور کرپشن ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنی. کوئی حکومت بھی آئے ڈزنٹ میٹر, کوئی آدمی بھی ملک کا پرائم منسٹر بنے, صدر بنے, کوئی بات نہیں, لیکن وہ کرپٹ نہ ہو, چور نہ ہو, وہ اپنے بچوں کی جائیداد بنانے کے لیے پاکستان کے بچوں کو غریب نہ کرے. یہ بات جس دن ہماری قوم کی سمجھ میں آ گئی تو یقین جانے کسی کو بھی باہر کے ملک میں جا کر کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس بارے میں ضرور سوچئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.